عقل مند وہی انسان ہے جو اللہ کے روبرو پیش ہونے سے پہلے اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے اور حرص دنیا سے دست کش ہو جاتا ہے۔ لوگ 3 باتوں میں اللہ کی موافقت کرتے ہیں مگر عمل میں مخالفت کرتے ہیں۔ اول کہتے ہیں کہ ہمارا رازق اللہ ہے لیکن اس پر یقین نہیں رکھتے۔ دوم کہتے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ سوم کہتے ہیں کہ عاقبت اس دنیا سے بہتر اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے لیکن مال صرف دنیا پر خرچ کرتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں دیتے۔ سعادت کی نشانی یہ ہے کہ بندے پر عبادت کرنا آسان اور سہل ہو جائے، جملہ کاروبار میں لوگوں پر شفقت کرے اور نیکوکاروں کو دوست رکھے۔ بخل سے بچو، اس کے 3 حروف ہیں۔ اول بے کہ بلا اور مصیبت کی علامت ہیں۔ دوم خے کہ خسران یعنی گھاٹے اور نقصان دین و دنیا کی علامت ہے۔ سوم لام کہ لوم یعنی ملامت و ذلت کی علامت ہیں۔ آخر زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا کمانے کے لیے علم پڑھیں گے۔ اس میں اللہ کی یہ حکمت ہوگی کہ علم معدوم نہ ہو اور وہ بے عمل عالم قیامت کے دن اپنے علم کو اپنے لیے وبال پائیں گے۔ 5 باتیں ہیں، مجھ سے حاصل کر لو۔ اول انسان کو اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے کوئی خوف نہ ہو۔ دوم اللہ کے سوا کسی اور سے امید نہ رکھو۔ سوم اگر عالم سے ایسا سوال کیا جائے جو اسے معلوم نہ ہو تو جواب دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ چہارم صبر کا ایمان میں وہی درجہ ہے جو سر کا بدن میں ہے۔ پنجم قبول عمل میں سخت اہتمام کیا کرو کیونکہ عمل بغیر تقوی قبول نہیں کرتا۔ توفیق اچھی رہنما ہے اور حسن خلق نیک ہم نشین اور عقل عمدہ مذاہب اور ادب نیک میراث ہے اور وحشت غرور سے بھی زیادہ بری ہے۔ 3 چیزیں یوں تیری دوستی کو تیرے بھائی کے دل میں پختہ کر سکتی ہیں۔ اول جب وہ تیرے سامنے آئے تو سلام کرے۔ دوم اس کو پسندیدہ نام سے بلایا کر۔ سوم جب وہ تیرے پاس آئے تو اپنی مجلس میں اس کے لیے جگہ فراق کر دیا کر۔ ایمان باللہ کے بعد سب سے اچھی چیز نیک خلق، محبت کرنے والی اور صاحب اولاد بیوی ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے۔ جسے اپنے ٹھکانے کا پتہ نہیں کہ جنتی ہے یا دوزخی تو وہ کس طرح بے فکر زندگی گزار سکتا ہے۔ انسان جو بھی اچھا کام کرے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے سوائے عذاب نفس کی رہائی کے کچھ نہیں مانگنا چاہیے اور ہر کام خالص رضائے الہی پر مبنی ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ بہت جلد ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ فقر نام ہے ماں سوائے اللہ کے دل کا ہر نفسانی خواہش سے فارغ ہونا، اور غنا نام ہے اللہ کی طرف دل کو مائل کر دینا۔ تمام امور کی بہتری انسان کی کوشش اور تدبیر پر موقوف نہیں بلکہ ہر بلندی کی بھلائی و برائی خدائے قدوس جانتا ہے، اور جو تکلیف و راحت انسان کو پہنچتی ہے وہ خدائے قدوس کی جانب سے
پہلے ہی اس کی قسمت میں مقرر ہوتی ہے۔ تمام نیکیوں کی کنجی اتفاق، آپس میں متفق ہونا اور ایثار کرنا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا، بے شک اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتا۔